جو غور و فکر کرنے والے سائنسدان ہیں وہ بھی اب اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ دنیا میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا کئی ارب سال پہلے، کئی لاکھ سال پہلے، ان کے اعتبار سے، ان کے علم کے اعتبار سے، جس کو یہ بگ بینگ کہتے ہیں۔ بگ بینگ کیا چیز ہے؟ تو سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ کئی سالوں تک اس روئے زمین پر صرف سمندر تھا، اور سمندر میں بھی جو گیس ہوتی تھی وہ سب ہائیڈروجن، اور صرف 99% ہائیڈروجن اور 1% صرف آکسیجن کا یہاں پر وجود تھا، جس کی وجہ سے کوئی دوسرا زندہ رہ نہیں سکتا تھا۔ یہ سائنسدانوں کی تحقیق ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے یہ کہا کہ ایک دھماکہ ہوا اور سمندر سے، پانی سے ہر چیز بنتی چلی گئی، پانی سے بنتی چلی گئی۔ قرآن میں مولا فرماتا ہے وَجَعَلَنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو پانی سے بنایا ہے۔ جو سائنس کو پڑھتے ہیں ان کی جو تھیوریاں ہیں سائنسدانوں کی، وہ کیا کہتے ہیں کائنات کیسے وجود میں آ گئی ہیں۔ وہ ملحد ہوں گے جو کہتے ہیں، بے دین لوگ ہوں گے جن کا کوئی دین ہی نہیں، جو کہتے ہیں کہ اچانک دنیا بن گئی اور اچانک ہی ختم ہو جائے گی۔ ایسا کیسے ہوگا؟ ایسا کیسے ہوگا؟ اچانک دنیا بن گئی اور اچانک ختم ہو گئی، کوئی نہیں ہے اس کے آگے پیچھے۔ میرے عزیزو، جو غور و فکر کرنے والے سائنسدان ہیں وہ بھی اب اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ دنیا میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا کئی ارب سال پہلے، کئی لاکھ سال پہلے، ان کے اعتبار سے، ان کے علم کے اعتبار سے، جس کو یہ بگ بینگ کہتے ہیں۔ بگ بینگ کیا چیز ہے؟ تو سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ کئی سالوں تک اس روئے زمین پر صرف سمندر تھا، اور سمندر میں بھی جو گیس ہوتی تھی وہ سب ہائیڈروجن، اور صرف 99% ہائیڈروجن اور 1% صرف آکسیجن کا یہاں پر وجود تھا، جس کی وجہ سے کوئی دوسرا زندہ رہ نہیں سکتا تھا۔ یہ سائنسدانوں کی تحقیق ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے یہ کہا کہ ایک دھماکہ ہوا اور سمندر سے، پانی سے ہر چیز بنتی چلی گئی، پانی سے بنتی چلی گئی۔ یہ 21ویں صدی میں بات کی جا رہی ہے، یہ بات 21ویں صدی میں کی جا رہی ہے، اور سائنس کے وجود کی تاریخ میں اگر آپ جائیں گے تو زیادہ سے زیادہ کہ 400 سال پہلے تک کی تاریخ ہوگی۔ 16ویں صدی میں، 17ویں صدی میں، 17ویں سینچری میں سائنس کی کچھ نہ کچھ چیزیں ایجاد ہونے لگی جس کو آج ہم سائنس کہہ رہے ہیں۔ اور قرآن میں مولا فرماتا ہے وَجَعَلَنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو پانی سے بنایا ہے۔ یہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے، اس کا قرآن عظیم گواہی دے رہا ہے۔ قرآن کس زمانے میں اترا وہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، کس زمانے میں قرآن آیا ہے یہ بھی آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے فٹ ہونا چاہیے، تاکہ اب سائنس کی تحقیقات اور اس زمانے کو میچ کر کے دیکھ سکیں آپ۔ قرآن اس زمانے میں آیا ہے جہاں یورپ میں لوگ جانوروں کے ساتھ رہتے تھے۔ امریکہ کا تو انکشاف بھی نہیں ہوا تھا، امریکہ نام کا کوئی ملک ہے یہ پتہ بھی نہیں تھا لوگوں کو۔ جتنی دنیا تھی اس میں سب سے زیادہ تہذیب والا ملک، تمدن والا ملک ایران تھا، عرب تھے، روم تھے، باقی سب تو بچھڑے ہوئے لوگ تھے۔ روم، ایران اور عرب کو اس زمانے میں تہذیب والا کہا جاتا تھا۔ ان کی تہذیب کا عالم یہ تھا کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، یہ بہت بڑے تہذیب والوں کی بات میں کر رہا ہوں، یعنی بہت نالج رکھنے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ اتنا نالج تھا کہ جب میرے آقا مدینہ میں تشریف لائے تو صرف 6 لوگوں کو لکھنا آتا تھا۔ یہ بڑے تمدن والے لوگ تھے، بڑے نالج والے لوگ تھے۔ اس زمانے کا علم یہاں تک پہنچا ہوا تھا میرے عزیزو۔ باقی یورپ وغیرہ کا حال تو بہت ہی بدتر تھا، یہاں تک کہ آبادی کیسے بنائی جائے یہ سلیقہ اسلام نے بتایا ہے۔ روڈ تک بنانے کے طریقے، راستے کیسے بنتے ہیں یہ بھی کوئی علم نہیں تھا پہلے۔ لوگ ستارے دیکھتے تھے اور چلتے جاتے تھے۔ یا آج جو روڈ بنے ہوئے ہیں اس کی ایجاد ہی سیدنا عمر فاروق نے کی ہے۔
रज़ी अल्लाह ताला कि आम एक रास्ता होना चाहिए, हाईवे होना चाहिए, उसको पक्का बनाना चाहिए कि लोग इसी से गुजरें। आज आपको रास्ते इतने बने हुए हैं इसलिए कोई तारा नहीं देखता, सिर्फ सामने देखते हैं। अब तारे देखेंगे तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। उस जमाने में तारे देख करके चलते थे। अजीजान गिरामी, यूरोप का हाल उस जमाने में यह था कि नॉलेज नाम की कोई चीज नहीं थी। वो लोग अंधविश्वास, जैसे आज भी हमारे यहाँ कुछ लोगों में मौजूद है, अंधा यकीन, इन चीजों पर बहुत अमल करते थे। जैसे अपशगुन हो जाना, ये तमाम मामलात में बहुत वो आगे थे। हत्ता कि बीमारियों को भी वो बीमारी नहीं समझते थे। जैसे आज यूरोप जादू टोने पर यकीन नहीं रखता, हर चीज को बीमारी कहता है। उस जमाने में हर बीमारी को वो जादू समझते थे, शैतान समझते थे। बीमारी का उनको इदराक भी नहीं था। इस्लाम में जो फुकहा पैदा हुए, जो अतिब्बा पैदा हुए, जो साइंसदान पैदा हुए, उन्होंने बीमारी के मुतालिक बहुत सारे तहकीकात पेश किए। सिर्फ ये बात मैं अर्ज करना चाहूंगा कि कुरान उस जमाने में नाजिल हुआ है जब इल्म का वजूद ज्यादा नहीं था लोगों के पास, इतना कि कोई इक्का दुक्का लिखना जानता था। और किस पर नाजिल हुआ ये भी आपके जहन में होना चाहिए। दो चीजें दिमाग में रखें, उसके बाद फिर मैं कुरान की आयतें पढ़ता हूं। एक, माहौल ऐसा है, साइंस का वजूद नहीं, इल्म का वजूद नहीं, इल्म नाम की चीज ही नहीं थी लोगों के पास। और जिस पर नाजिल हुआ वो ऐसा रसूल है जो किसी का शागिर्द भी नहीं, कोई उस्ताद नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उन पर कुरान नाजिल हुआ, ऐसे माहौल में नाजिल हुआ जब कोई इल्म जानने वाला नहीं था। और जिस पर नाजिल हुआ वो किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा, किसी कॉलेज से पढ़ा, किसी मदरसे से पढ़ा हुआ रसूल नहीं। उस रसूल का मुअल्लिम और उस्ताद सिर्फ खालिक कायनात है। जिब्राइल अलैहिस्सलातु तस्लीम का भी सिर्फ इतना काम रहा है, जो रब ने हुक्म दिया उतना ही पहुंचा दिया। बल्कि बहुत सारी कुरान की बातें ऐसी हैं जो जिब्राइल पहुंचा तो गए लेकिन उसका इल्म उन्हें भी नहीं दिया गया, उन्हें भी नहीं दिया गया। अब ये दो बातें किसी को भी चैलेंज करके बता देना, तारीख की सच्चाइयां इस बात का इनकार नहीं कर सकती। अपने तो अपने, गैरों ने भी हुजूर की तारीख लिखी है और सबों ने इकरार किया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे प्रॉफिट हैं जो पूरी जिंदगी भर किसी उस्ताद के पास गए नहीं, किसी उस्ताद के पास गए नहीं। और ये भी हिकमत है मेरे मौला की, इसीलिए हम उस रसूल को अन्नबीयुल उम्मी कहते हैं। उम्मी का मतलब कुछ बेवकूफ लोग आज के जमाने के जो बदअकीदा हैं वो अनपढ़ करते हैं। रसूल अनपढ़ थे, माअज़ल्लाह। बेवकूफो तुम्हें मालूम नहीं, उम्मी का मतलब होता है किसी से पढ़ा हुआ नहीं। अनपढ़ में और किसी से ना पढ़ा हुआ होने में बहुत बड़ा फर्क है। ये दो बातें जहन में रखो। कुरान किस माहौल में नाजिल हुआ और जिस पर नाजिल हुआ वो किसी का शागिर्द नहीं। अब इसकी बातें जब हम बयान करते हैं, साइंसदानों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो कुरान बयान कर रहा है, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि लआयातिन लिउलिल अलबाब, बेशक ये जमीन की पैदाइश में, आसमानों की पैदाइश में बड़ी मेरी निशानियां हैं। अल्लाह फरमा रहा है, रात को हम जाइल करते हैं, उसी से दिन निकालते हैं। कुरान ये कह रहा है, वजअलना मिनस समाई, आसमान से अल्लाह तबारक व तआला ने वजअलना समा सक़फ़न महफूज़ा, कुरान कहता है हमने आसमान को एक महफूज छत बनाया है। कुरान ये कह रहा है आसमान और जमीन मिले हुए थे, हमने दोनों को फाड़ करके अलग कर दिया और दोनों के मुंह खोल दिया। ये कुरान उस जमाने में कह रहा है। इल्म फलकियात जिसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, इल्म अर्दियात जिसको जियो फिजिक कहा जाता है, जमीन के मामलात, आसमान के मामलात जानने वाला उस जमाने में कोई नहीं। उस वक्त कुरान कह रहा है आसमान और जमीन मिले हुए थे, हम दोनों को फाड़ दिए, हमने उन दोनों को फाड़ दिया और दोनों के मुंह को खोल दिया। अब का साइंस कहता है जमीन व आसमान को देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये गैलेक्सी में मिला हुआ एक सैयारा था और ये फिर जमाने के बदलते बदलते आसमान अलग हो गया, जमीन अलग हो गई।
اب کا سائنس یہ کہتا ہے. اور پھر یہ بند نہیں ہے جیسے ہماری چھت بند ہے, اوپر سے پانی ڈالو تو نیچے کچھ نہیں آئے گا, نیچے کے فرشی بھی بند ہے, نیچے زمین سے کوئی چیز یہاں مسجد میں نہیں نکلے گی. سائنس اب یہ کہہ رہا ہے آسمان میں جگہ جگہ سوراخ ہیں, منہ کھلا ہوا ہے, زمین میں بھی جگہ جگہ سوراخ ہیں, دکھنے والے نہیں, یہ کھلا ہوا ہے. اس کا مطلب میں بھی سمجھ نہیں پایا تھا, آسمان کھلا ہوا ہے, زمین کھلا ہوا, منہ کھلا ہوا ہے, کیا مطلب؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے آسمانوں پر پانی ڈالے تو اپنا منہ کھولتا ہے, بارش برستی ہے, اور زمین کا منہ کھلا ہے. اس کا مطلب یہ ہے تم جہاں پر بھی جتنی گہرائی میں بھی زمین کے بیج ڈالو, اس کا منہ کھلا ہے, وہ سینہ پھاڑ کر باہر آتا ہے. اگر زمین بند ہوتی تو کوئی چیز زمین سے باہر نہیں نکلتی, زمین سے کوئی چیز باہر نکلتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کے منہ کھلے ہوئے ہیں. سائنس نے اب بھی کہا کہ آسمان کا منہ کھلا ہوا ہے, زمین کا منہ کھلا ہوا ہے. قرآن کس ماحول میں نازل ہوا ہے؟ جب سائنس کا وجود نہیں. ہاں اگر تم یہ کہتے شاید محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت بڑے کسی سائنسدان کے شاگرد ہوں گے تو تمہارے تاریخ لکھنے والے ہی تمہارے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ ماریں گے, اس لیے کہ وہ رسول اپنی 63 سالہ زندگی میں کبھی کسی کے شاگرد نہیں ہوئے, حتیٰ کہ سید الملائکہ کے بھی وہ شاگرد نہیں ہوئے. قرآن یہی کہہ رہا ہے زمین کی پیدائش میں, آسمان کی پیدائش میں میری نشانیاں ہیں. عزیزان گرامی, اب میں وہ نشانیاں گناؤں بہت طویل وقت درکار ہے. کبھی آپ نے محسوس کیا کہ آسمان اللہ کی نشانی ہے؟ اللہ کی نشانی ہے. دیکھیں یہاں سب سے بڑی بات, قرآن میں کئی جگہوں پر یہ بات آئی ہے, افلا تتدبرون, افلا یتدبرون, افلا تعقلون, افلا تتفکرون. اس کا مطلب ہوتا ہے کیوں تم غور و فکر نہیں کرتے, کیوں تم سوچتے نہیں, کیوں تم تحقیق نہیں کرتے, ریسرچ نہیں کرتے؟ رب تعالیٰ بار بار یہ فرما رہا ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ میں ان لوگوں کے لیے کہتا ہوں جو ایک خدا کو چھوڑ کر کروڑوں کے سامنے جھک رہے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں تم سوچتے کیوں نہیں؟ کون ہے تمہیں پیدا کیا ہے؟ کون ہے جو تمہیں بنایا ہے؟ قرآن دعوت دے رہا ہے ان کو سوچنے کی. میرا یقین یہ کہتا ہے جو بھی انسان اس کائنات میں ہے اللہ نے اسے اتنی عقل ضرور عطا کی ہے کہ اگر وہ سوچنے پر آ جائے تو اپنے رب تک ضرور پہنچے گا. اگر وہ غور و فکر کرنے پر آ جائے تو جھوٹے خداؤں کو چھوڑ دے گا. ایک صحابی ہیں, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد وہ کہتے ہیں حضور ایام جہالت میں ہمارے سے 2 ایسے معاملات ہوئے, ایک واقعہ یاد کرتا ہوں تو رونا آتا ہے, اور ایک واقعہ یاد کرتا ہوں تو ہنسی آتی ہے. جہالت میں ہم کچھ ایسے کام کرتے تھے اسلام لانے سے پہلے کہ ایک واقعہ ایسا ہے کہ ہم رو پڑتے ہیں یاد آتی ہے تو, اور ایک واقعہ ایسا ہے کہ وہ یاد آتی ہے تو ہنس پڑتے ہیں. حضور نے پوچھا وہ دونوں کیا ہیں؟ انہوں نے کہا جہالت میں جب ہمارے گھر بیٹی پیدا ہوتی تو ہم اس کا گلا مروڑ کر دفن کر دیتے تھے. ہم نے اپنے ہاتھوں سے کئی بچیوں کو دفن کیا, وہ جب بھی یاد آتا ہے تو رو پڑتے ہیں, رونا آتا ہے. ہنسی کس بات پر آتی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم جب سفر پر نکلتے تھے تو ہمارے جو خدا ہوتے تھے ان کو آٹے کا بنا لیتے تھے ہم, ویسے تو مٹی کا بناتے ہیں اور پھر پانی میں ڈبوتے ہیں. ان کی ذریت آج بھی موجود ہے. عرب والوں میں اگر میں بیان کروں کہ ہاتھوں سے خدا بنائے جاتے ہیں تو انہیں یقین نہیں آتا, ہندوستان والوں کو بہت جلدی یقین آئے گا. تو وہ صحابی کہتے ہیں ہم آٹے کے بناتے تھے, ان کے جو خدا ہوتے تھے وہ آٹے کے بناتے تھے, کیونکہ مٹی کا پتھر کا اٹھا کر لے کر جانے میں بوجھل ہوتا تھا, وزن ہوتا تھا, اتنے بڑے خدا کو کہاں لے کر کے گھومتے رہے. وہ صحابی کہتے ہیں ہم آٹے کا بنا کر لے جاتے. پھر ہنسی کس بات پر آتی ہے؟ کہتے ہیں اگر سفر میں زیادہ بھوک لگتی کبھی اس کا ہاتھ توڑ کے کھا لیتے تھے, کبھی اس کا پیٹ کاٹ کے کھا لیتے تھے, کیونکہ آٹے ہی کا تھا. آج بھی لوگ کرتے ہیں, شکر کا بناتے ہیں. بہرحال تو وہ صحابی کہتے ہیں مجھے ایام جہالت کی یہ باتیں یاد آتی ہیں تو میں ہنس پڑتا ہوں. خیر میں اور تفصیل میں نہیں جاؤں گا. عزیزان گرامی, غور و فکر کرنے کی جس کے اندر عادت ہوگی وہ انت وشواس, صرف پھیلے ہوئے بے یقینی پر ایمان نہیں لائے گا. آج بھی بہت سارے ایسے نیوٹرل قسم کے لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں, میں جانتا ہوں ان کو, وہ خود آئیڈل ورشپرز نہیں ہیں, وہ خود اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیز کی عبادت کیسے کی جائے.
ہم اس پاور کو مانتے ہیں جو ہماری آنکھوں میں نہیں آتا مگر ہم سب کو دیکھ رہا ہے. ایسے لوگ بھی ہیں. ہاں اگر کوئی اس طرح کا موحد ہے, وہ اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتا ہے, تو اس کے ہدایت کی بھی امید ہے. میں یہ کہہ رہا تھا آسمانوں اور زمینوں میں اللہ نے فرمایا میری نشانیاں ہیں. غور و فکر کرنا چاہیے. نشانی کیسے؟ پوری دنیا کے بہت ترقی یافتہ سائنس سے میرا یہ چیلنج ہے, میری یہ بات کا یہ چیلنج ہے. بہت تم نے ترقی کی, لیکن ایک ایسی چھت بنا کر کے دکھاؤ جس کا کوئی پلر نہ ہو. ہوا میں چھت قائم کر کے دکھاؤ, اور وہ بھی اتنی موٹی ہونی چاہیے, اتنی موٹی کہ جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی موٹائی 500 سال اگر کوئی گھوڑا دوڑے تو طے نہ ہو پائے. وہ آسمان کی موٹائی. میں اتنی موٹائی کی بات نہیں کرتا ہوں, 1 کلومیٹر چوڑی ہی کوئی بنا کر کے دکھا دیں. سائنس ہمارا بہت ترقی کر چکا ہے, نہیں بنا سکو گی. لیکن کائنات کی اس پوری زمین پر اللہ رب العزت نے ایک چھت ہمارے سروں پر رکھی ہے, اور سب کو معلوم ہے وہ چھت کیسی ہے, بغیر پلر والی. کہیں اس کو ستون دیکھا آپ نے؟ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها. قرآن کہتا ہے وہ اللہ ہی ہے جس نے بغیر ستون کے آسمانوں کو بنایا, اور تم بھی اس کو دیکھ رہے ہو. قرآن چیلنج کر رہا ہے, تم بھی اسے دیکھ رہے ہو. اور حیرت کی بات یہ ہے ہمارے پلر والی چھت کے بارے میں تو یقین ہوگا اب یہ گرے گی نہیں, لیکن اگر یہ تڑکنے لگے, کہیں سے آوازیں آنے لگے, ہم بھاگ کر کے کون سی چھت کے نیچے جاتے ہیں؟ پلر والی چھت سے ہم کو خوف لگتا ہے آج کل گر نہ جائے, اور پناہ لینے کے لیے اس چھت کے نیچے جاتے ہیں جس کا کوئی پلر ہی نہیں. اللہ کی نشانیاں ہیں اس میں. اللہ رب العزت فرماتا ہے تم دیکھ رہے ہو ان آسمانوں کو ہم نے کیسے قائم کیا ہے. اب اس کی تحقیقات جو آسٹرونومی پڑھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہوں گے. علم فلکیات اس کو کہتے ہیں, آسمانوں کا علم. یہ بھی ابھی سب کو پورا حاصل نہیں ہو سکا. جو ہماری نظروں میں نظر آ رہا ہے یہ تو دھواں ہے, بادل ہے. آسمان تک پہنچنے کے لیے پتہ نہیں کتنا سفر. اور اس میں اللہ رب العزت نے ستاروں کے ایک ایسے جھرمٹ کو رکھا ہے. آسمان کتنا چوڑا ہے, کتنا لمبا ہے, گیس کر سکتے ہیں ہم؟ کبھی گیس کریں گے آپ؟ میں صرف ایک حساب بتاتا ہوں. اس آسمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلن فی فلک یسبحون. سورج, چاند, جتنے بھی گیلیکسی کے سٹارز ہیں, تارے ہیں, یہ سب آسمان میں تیر رہے ہیں. اللہ فرما رہا ہے سورہ یاسین کی آیت ہے, یہ سب آسمان میں تیر رہے ہیں, لٹک رہے ہیں. اچھا, جس پر لٹک رہے ہیں ظاہر سی بات ہے وہ بڑا ہونا چاہیے. اب وہ کتنا بڑا ہوگا؟ وہ چھت کی چادر کتنی بڑی جس پہ سورج بھی لٹک رہا ہے, چاند بھی لٹک رہا ہے. ہم نے سائز پوچھا سائنسدانوں سے, سائز پوچھا کہ یہ کتنے بڑے بڑے ہیں جو آسمان میں لٹک رہے ہیں. تو انہوں نے کہا سب سے قریب جو ہمارا ستارہ ہے, سیارہ ہے, زمین سے جو سب سے قریب سیارہ ہے وہ چاند ہے. اور سورج کا کیا حال ہے؟ کہا سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے. 13 لاکھ گنا بڑا. اب یہاں ہماری عقلیں ششدر ہو جاتی ہیں, کسی کے پاس کیلکولیٹر بھی نہیں, کتنا حساب کرے. 13 لاکھ گنا بڑا زمین سے, ہمارے تصور میں نہیں آتا. وہ کہاں لٹک رہا ہے؟ آسمان میں. چاند اس سے 50 گنا بڑا ہے زمین سے, وہ کہاں ہے؟ آسمان میں. اچھا اتنا ہی نہیں, یہ گیلیکسی کے اندر سورج سے 50 گنا بڑے اتنے سیارے ہیں کہ جن میں سے صرف ابھی 40% کا دریافت کی جا چکی ہے, باقی 60% ابھی تک سائنسدانوں کو پتہ ہی نہیں. سورج سے 50 گنا بڑے سیارے اور موجود ہیں. پوچھا یہ سب کہاں ہے؟ یہ بھی آسمان میں ہیں. اسی لیے میرے مولا نے فرمایا بے شک آسمانوں کی پیدائش میں اس کی بڑی نشانیاں ہیں. اب میرے عزیزو آؤ, تمہیں اپنے گھر کی چھت ڈالنے کے لیے کتنے دن لگتے ہیں, کتنے ورکر لگتے ہیں,
کتنے مزدور لگتے ہیں، کیا کیا اس کے لیے سامان لگتے ہیں، یہ سب تمہیں معلوم ہے جنہوں نے چھتیں ڈالی۔ اب اتنی بڑی چھت جس نے قائم کی ہے، جس میں لاکھوں گنا بڑا زمین سے سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، گیلیکسی کے اور سٹارز ہیں، وہ خدا فرما رہا ہے آسمان کو، زمین کو کس طرح سے اس نے بنایا۔ قرآن میں ہے صرف 6 دن میں ان دونوں کی پیدائش ہوئی ہے، اس سے بھی بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا وَجَعَلَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، اللہ نے زمین کو 2 دن میں پیدا فرمایا، آسمان کو، اور اس میں جتنی سجاوٹ ہے، سجاوٹ کیا ہے؟ یہ پورے سمندر کو رب فرما رہا ہے وہ زمین کی زینت ہے، جتنے درخت ہیں وہ زمین کی زینت ہیں، اور آسمان کی زینت کیا ہے؟ چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، یہ سب 4 دن میں بنے، کل 6 دن میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، کل 6 دن میں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ میاں ہماری دکان نہیں بنتی 6 دن میں، اور وہ خالق کائنات فرما رہا ہے 6 دن میں اس پوری کائنات کے زمین و آسمان کی پیدائش ہوئی، تو کیا یہ اللہ رب العزت کی نشانیاں نہیں ہیں؟ غور و فکر، تدبر۔ میں اگر سنی ہوئی باتوں پر یقین نہیں آتا کچھ لوگوں کو، کیونکہ وہ سائنس کے ماحول میں آج جی رہے ہیں، وہ ہر بات سائنس کی یقین کے ساتھ مان لیتے ہیں، میں ان سے ہی کہتا ہوں اپنے سائنسدان آقاؤں سے پوچھیں کہ اس زمین کا حجم کتنا بڑا ہے، آخر یہ ٹھہری کیسے ہے اتنے دن تک، یا اب تک قائم کیسے ہے، یہ ہلتی کیوں نہیں ہے؟ اچھا، اس کے بعد رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس زمین کو پانی پر بچھایا ہے۔ اے اللہ تیرے عجائب قدرت عجیب در عجیب ہیں، کتنے عجیب ہیں۔ آپ سے میں کہتا ہوں حوض میں یا مسجد کا بھی حوض ہے، جاؤ ایک چادر اس کے اوپر بچھاؤ، ٹاول لے کر کے بچھاؤ، کتنی دیر تک وہ پانی پر کھڑا رہے گا؟ ٹاول، چادر، اس کی موٹائی کتنی ہے؟ بہت پتلی سی ہے، وہ میں آئے گی، لیکن وہ آپ کے اس پانی پر ٹھہر نہیں سکتی۔ اگر آپ کہیں موٹی چیز میں بچھاؤں، موٹی چیز بچھا کر کے دکھاؤ، کتنی دیر وہ رک سکے گی؟ نہیں رک سکے گی۔ اور یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم نے پانی پر زمین کو بچھایا، اور اس کا انکار سائنس بھی نہیں کر رہی ہے، سائنس بھی یہی کہتی ہے زمین کو جتنی جگہ سے کھودا جائے پانی ہی ہے۔ ہم بھی تو بورول جو نکالتے ہیں زمین کو کھودنے کے بعد پانی آتا ہے، اب پانی پر اس زمین کو بچھایا رب تبارک و تعالیٰ نے، کتنا وزن یہ اٹھائی ہوئی ہے، کتنا وزن اٹھائی ہوئی ہے۔ سب سے بڑا وزن تو ان مشرکین کا ہے جو اس رب کو نہیں مانتے ہیں، یہ دھرتی کا بوجھ ان کو کہتے ہیں، یہ سب کو اٹھائی ہوئی ہے، پتہ نہیں کتنے کروڑوں ٹن اس پر وزن ہے یہ، لیکن کبھی بھی ہلتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ لیکن اس کو بھی قرآن میں اللہ فرما رہا ہے ہم نے اس زمین کو ہلنے سے روکنے کے لیے جگہ جگہ پر پہاڑوں کو میخ بنا کر گاڑ دیا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو ہم نے میخ بنا کر گاڑ دیا ہے۔ اب اس کی تحقیق اس زمانے میں نے اپنے پڑھنے کے زمانے میں اس کی ایک تحقیق اپنے استاد کے پاس پڑھی تھی، صفا مروہ کی بارے میں اختلاف چل رہا تھا، سعودی یہودی حکومت نے صفا مروہ کو پوری طور پر ختم کرنے کی ناپاک کوشش کی، اور الگ سے انہوں نے مسعی بنایا صحیح کرنے کا، تو اختلاف علماء میں تھا کہ انہوں نے زیادہ چوڑا کر دیا۔ اسی زمانے میں یہ تحقیق ہوئی پہاڑ جو ہے اس کا وجود زمین پر کیسا ہوتا ہے۔ ان سعودیوں نے کہا پہاڑ ایسا اوپر شیپ میں ایسا ہوتا ہے، ٹرائنگل ہوتا ہے، اوپر سے کونا ہوتا ہے، نیچے چوڑا ہوتا ہے۔ ان سعودیوں نے کہا نیچے بھی یہ جڑیں چھوڑتا ہے، پھیلتا ہوا جاتا ہے، جیسے درخت اوپر ہوتا ہے اور نیچے اس کی جڑیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، تو انہوں نے کہا نیچے بھی وہ پہاڑ کا حصہ ہے، اس لیے ہم نے بازو میں بھی راستہ بنایا تاکہ صفا مروہ کی صحیح اگر ہو رہی ہے تو وہ پہاڑوں کے بیچ میں ہی ہو رہی ہے۔ میرے استاد گرامی مصر کے ہیں، انہوں نے پوری اس پر تحقیق کے ساتھ کتاب لکھی، چیلنج کیا، کہا پہاڑوں کو اگر کھود کر کے دیکھو ہمارا یقین یہ کہتا ہے، انہوں نے بہت سارے دلائل سے ثابت کیا پہاڑ اوپر سے جو اس طرح کے شیپ کا ہوتا ہے، ٹرائنگل اوپر سے، نیچے وہ جڑیں نہیں چھوڑتا بلکہ اندر جاتے جاتے اور باریک ہو جاتا ہے، اندر باریک ہوتے 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 بہت پتلا ہو کر نیچے تک جاتا ہے۔ میں نے پوچھا نیچے کتنی اندر تک ہے؟ انہوں نے کہا جو پہاڑ تمہیں اوپر دکھ رہے ہیں یہ پہاڑ کا 1% ہے، باقی 99% پورا نیچے ہوتا ہے۔
ये पहाड़ों की ऊंचाई, ये पहाड़ों की जो ऊंचाई है ये 1% है, 99% पूरा नीचे होता है। हैरत में पड़ गए, इतना नीचे पहाड़ है। कहा यही तो बात है, क्या तुम दीवार में जब मेघ ठोकते हो तो ऊपर कितना दिखता है और अंदर कितना रहता है? 2 इंच का अगर हम ले रहे हैं मेघ और कील, तो उसका मुंह सिर्फ ऊपर थोड़ा सा, वो भी mm में होगा, और 2 इंच तक अंदर वो दीवार में धंसा हुआ होगा। और जब कुरान में मौला ने फरमाया है जमीन पर हमने पहाड़ों को मेख बनाकर गाड़ दिया है, आज साइंस ये कह रहा है कि पहाड़ 9 गुना नीचे अंदर तक मौजूद है। कुरान किस जमाने में नाजिल हुआ? एस्ट्रोनॉमी नहीं थी, एस्ट्रोलॉजी नहीं थी, जमीन के ये जियोफिजिक नहीं थे, आला जात नहीं थे, तहकीक के लिए माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप कुछ नहीं था। उस जमाने में कुरान जमीन के अंदर की बात बता रहा है। ये अजीम मौजिज़ा है कुरान का मेरे अजीजों। इसीलिए कुरान कहता है सोचते क्यों नहीं, फिक्र क्यों नहीं करते? वही है खालिक कायनात जिसने इस पूरे निजाम को बना रखा है। ये इतनी नहीं है, ये जो जमीनों में नजर आ रही हैं, इनकी तहकीकात करते करते कई लोगों की जिंदगियां खत्म हो गई। कुछ चांद की तहकीक पर चले, कुछ सूरज की तहकीक पर चले, कुछ जमीन की तहकीक पर चले। इंसानों को भी अल्लाह ने ये इल्म दिया है, ये अक्ल दिया है। ये जो साइंसदान अपनी तहकीक कर रहे हैं, ये कभी ये ना समझें कि ये हमारी मारे हुए तीर हैं, बल्कि अल्लाह अपने बंदों को खुद इतनी समझ बूझ देता है कि वो उसकी निशानियों की खोज लगाएं और कायनात को बताएं कि कोई तो है जो ताकत इसे चला रही है, कोई तो है निजाम जो इसकी परवरिश कर रहा है। लेकिन ये धोखाबाज बन जाते हैं कुछ लोग कि वो तहकीक करके समझ तो जाते हैं, लेकिन बाद में जब उनको इल्म होता है कि इसके पीछे कोई ताकत है, वो बता नहीं पाते, इसलिए कि कुफ्र इनके दिलों में रच बस चुका है। आपको एक और साइंस के स्टूडेंट्स के लिए भी ये बात है। आपको मालूम है ये सितारे जो हैं, सैयारे हैं, ये अपनी उम्र मुकम्मल करके, अभी अभी की बात है ये, साइंस एक बड़े साइंसदान ने और नासा के लोगों ने भी, जो खला पे जाते हैं स्पेस पे, इन लोगों ने ये बात पेश की कि सितारे जितने भी हैं गैलेक्सी में, उसमें से कुछ की उम्र हजारों साल की होती है, लाखों साल की होती है। जब इनकी उम्र मुकम्मल होती है तो ये एक जगह जाकर के टूट जाते हैं, दाखिल हो जाते हैं, जिनको ब्लैक होल कहा जाता है। ब्लैक होल क्या है? साइंसदान कहते हैं उसकी तहकीक अभी तक नहीं हो सकी। एक बहुत बड़ा सुराख है, बहुत बड़ा सुराख, जिसमें ये सितारे जाकर के खत्म हो जाते हैं, इनकी जिंदगी यहां खत्म होती है। कहीं ये बातें आपको सूखी तो नहीं लग रही हैं? आज बहुत ही ज्यादा साइंस बोल रहे हैं। जरूरत इसलिए है मेरे अजीजों, मैं अपने दीन को उन लोगों के सामने रखना चाहता हूं जो सिर्फ साइंस को अपना खुदा समझते हैं। आओ कुरान पढ़ो, कुरान इसकी बुनियादें तुम्हें देगा साइंस की। ब्लैक होल क्या है साइंसदान नहीं बता सके, जबकि इनके पास अब बड़े बड़ी मशीनें हैं। ये जो नासा के लोग खला में जाते हैं, 1-1 साल तक के लिए चले जाते हैं, कई महीनों के लिए चले जाते हैं और तहकीकात करके ला रहे हैं। चांद पर इन्होंने कैमरे लगाए और वहां की तस्वीरें ये भेजने की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ब्लैक होल मालूम नहीं। मैं उस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहा हूं जो किसी भी साइंसदान का शागिर्द नहीं, जो किसी उस्ताद के पास बैठा नहीं। उस रसूल पाक की जुबान से कुरान की आयत निकली सूरह वाक़िया की। अल्लाह फरमाता ला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम। अल्लाह फरमाता कसम है उस जगह की जहां जाके सितारे टूट जाते हैं, बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत की इसमें बड़ी शान है अगर तुम समझ सको। एस्ट्रोनॉमी को कुरान बता रहा है कि ब्लैक होल हैं, मवाक़िउन नुजूम उनको कहा गया है, जहां सितारे जाकर फना होते हैं। अजीज़ान गिरामी, ये तकलीफ सिर्फ हमारी है कि हमने कुरान अजीम को उस लेवल के एतबार से पढ़ा नहीं। साइंस के लिए जो लोग MBBS कर रहे होंगे या फिर इंजीनियर बन रहे होंगे, उनसे भी मैं ये दावत देता हूं कि कुरान को भी कभी इस एंगल से पढ़ करके देखो, इसकी निशानियां इतनी अजीम है। मैं समझता हूं कि तुम्हें फिर कहीं इधर उधर मुंह मारने की जरूरत नहीं, मारिफत खुदाबंदी इसी से हासिल हो जाएगी। गौर व फिक्र करो, तुम्हें इसी से अल्लाह रब्बुल इज्जत की मारिफत हासिल हो जाएगी। कोई